بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الترجیح بالشہرۃ العملیہ۔ قد ورد الترجیح بالشہرۃ العملیہ اے عمل جل الاصحاب باحدی الروایتین دون الروایت الاخری۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری ہے الخبران المتعارضان غیر المتکافئین۔ غیر المتکافئین کا مطلب یہ ہے دو روایتوں میں سے ایک روایت میں کوئی مزیت اور خوبی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو روایتیں متعارض ہیں لیکن ایک روایت میں خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ جو خوبیاں ہیں یا مزیتیں ہیں ان کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اصولی کہتے ہیں کہ 5 مزیتیں 5 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ البتہ صاحب کتاب ان میں سے 2 خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں مرجحات، اس وجہ سے مرجحات کی بحث کرنی پڑ رہی ہے۔ 5 مرجحات ہیں، 5 خوبیاں ہیں۔ صاحب کتاب کے نزدیک 2 خوبیاں اور 2 مرجح وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور باقی 3 کو قبول نہیں کرتے۔ سب سے پہلا مرجح تھا صفات الراوی۔ بعض اصولی کہتے ہیں اگر ایک راوی عادل ہے اور دوسرا عادل ہے تو عادل ہونا ترجیح رکھتا ہے، یہ خوبی ہے، لہذا اس کی روایت کو لے لیں گے، دوسرے کی روایت کو چھوڑ دیں گے۔ عادل، افقہ، اتقیٰ، اورع، یہ ساری باتیں کی ہیں، یعنی صفات راوی مہم ہیں، وہ بھی ترجیح کا باعث بنتی ہیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا جو آپ نے اپنے اس مدعا کے لیے حدیث پیش کی ہے وہ باب قضا سے مربوط ہے۔ قضا میں چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فوری فیصلہ کرنا ہے آپ نے، اگر آپ وہاں فیصلہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں تو وہ اور مفسدے پیدا ہوں گے اور ان کی لڑائیوں میں اضافہ ہوگا اور مسائل گھمبیر ہو جائیں گے، لہٰذا وہاں پر ٹھیک ہے اگر 2 باب قضا میں ایک عادل ہے اور ایک عادل ہے، ایک افقہ اور ایک فقیہ ہے، تو جس میں اچھی صفات پائی جا رہی ہیں اس کو لے لیں گے، بہرحال اس کو تسلیم نہیں کیا۔ آج دوسری ترجیح، یہ بھی نقطہ ذہن میں رہے، ان ترجیحات کی مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے۔ مجتہد مقام استنباط میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے فتویٰ دینا ہے، لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اب ایک مسئلے سے متعلق 2 متعارض روایات آ گئی ہیں، اب مجتہد دیکھے گا آیا ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح حاصل ہے یا ترجیح حاصل نہیں ہے۔ تو دوسری ترجیح اس کو بھی صاحب کتاب قبول نہیں کرتے، وہ ہے شہرت عملیہ۔ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو، پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے ترجیحات کو 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا، کل بیان کیا تھا، منصوصہ اور غیر منصوصہ۔ منصوصہ سے مراد وہ ترجیحات جن کو روایات میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے جو صفات راوی والی ترجیح ہے اس کے لیے بھی روایت پیش کی ہے۔ آج جو بتا رہے ہیں شہرت عملیہ، اس کے لیے بھی وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، یعنی ایک نص پیش کرتے ہیں، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ترجیح مرجحات منصوصہ۔ بہرحال ان میں ایک شہرت ہے، کیا مطلب؟ پہلی بات یہ کہ شہرت ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، باب ظنون میں، ظنون معتبرہ میں سے ایک شہرت تھی۔ شہرت کی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے 3 قسمیں کی تھیں، شہرت روائی، شہرت عملیہ اور شہرت فتوائیہ۔ شہرت روائی کسے کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو؟ شہرت روائی کا مطلب ہے ایک حدیث بہت زیادہ نقل ہو، جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، جو محدثین ہیں، وہ ایک حدیث کو بہت زیادہ کیا کر رہے ہوں، نقل کر رہے ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہرت روائیہ۔ شہرت عملیہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسئلے پر
ایک مسئلے سے متعلق دو حدیثیں ہیں متعارض ہیں، لیکن ایک طرف پر فقہا نے بہت زیادہ عمل کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہرت عملیہ۔ اور تیسری تھی شہرت فتوائیہ۔ شہرت فتوائیہ سے مراد یعنی کسی مسئلے پر فتویٰ مشہور ہو، ٹھیک ہے، اس کا مستند ہمیں معلوم نہ ہو لیکن وہ فتویٰ مشہور ہے۔ ہم نے وہاں کہا تھا یہ اس سے ظن حاصل ہوتا ہے کہ حتماً ان کے پاس کوئی دلیل تھی جو ہم تک نہیں پہنچے۔ بہرحال یہ جو تین قسمیں ہیں، آپ انشاءاللہ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے شہرت روائی کی بات کی ہے کہ مرجحات میں سے کون ہے؟ شہرت روائی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں شہرت عملیہ۔ بہرحال بعض کے نزدیک شہرت روائی ہے، ان کے نزدیک شہرت عملیہ مرجحات میں سے ہے، بعض کے نزدیک تینوں شہرت کی قسمیں مرجحات میں سے بن سکتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مجتہد مقام استنباط میں بیٹھا ہوا ہے، ایک روایت آ جاتی ہے، دو متعارض روایتیں ہیں، ایک شہرت روائی رکھتی ہے، یہ شہرت عملیہ رکھتی ہے، یہ شہرت فتوائیہ رکھتی ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم لے لیں گے۔ شہرت فتوائیہ تو فرض نہیں کر سکتے، چونکہ البتہ فرض کر سکتے، فرض یہ ہے کہ شہرت فتوائیہ کا مطلب ہے مستند معلوم نہ ہو یا مستند ضعیف ہو، تو بہرحال ایک حوالے سے شہرت فتوائیہ موضوع بحث سے خارج ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا مستند معلوم نہیں ہوتا، اگر مستند معلوم ہے تو وہ ضعیف ہے، تو پیچھے بچ جائیں گے شہرت روائیہ اور شہرت عملیہ۔ صاحب کتاب شہرت عملیہ کا نام لے رہے ہیں کہ شہرت عملیہ بھی مرجحات میں سے ایک مرجح ہے۔ دو آپ کے پاس روایتیں آ گئیں، ایک شہرت عملیہ رکھتی ہے، دوسری نہیں رکھتی ہے، تو جو شہرت عملیہ رکھتی ہے اس کو دوسروں پر کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے۔ اس کے لیے جو حدیث پیش کی ہے اس کا جواب بھی صاحب کتاب نے وہی کل والا دیا ہے، بھی یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یہ باب قضاء سے مربوط ہے، جہاں فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہاں آپ فیصلہ روک نہیں سکتے ہیں، وہاں پر آپ نے چونکہ مصلحت کا تقاضا ہے فوراً فیصلہ کرو تاکہ جائیں یہ اپنے آرام سے زندگی گزاریں، تو اس سے مربوط ہے۔ آپ اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ جب بھی مجتہد مقام استنباط میں بیٹھے گا اگر دو روایتیں آ جائیں اور ایک شہرت عملیہ رکھتی ہو تو اس کو ترجیح دیں گے، نہیں، یہ جو روایت پیش کی یہ مربوط ہے کس سے؟ یہ باب قضاء سے۔ یہ خلاصہ اتنا۔ اب روایت پڑھتے ہیں، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ الترجیح بشہرت العملیہ، تو انہوں نے شہرت عملیہ کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں شہرت روائی کی بات کی گئی ہے۔ قد وردت ترجیح بشہرت العملیہ، شہرت عملیہ کے ساتھ ترجیح وارد ہوئی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے عملہ، یہ میں نے جب شروع میں پڑھا تھا عملو پڑھا تھا، عملہ جل الاصحاب، جل الاصحاب کا مطلب بزرگان، ہمارے بزرگ اور جلیل القدر فقہا، انہوں نے عمل کیا ہے بے احدر روایتین، دو روایتوں میں سے ایک پر، عملو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شہرت عملیہ کے ذریعے ترجیح کا مطلب ہے عمل و جل الاصحاب، جلیل القدر فقہا کا عمل کرنا، بے احدر روایاتین، دو روایتوں میں سے ایک روایت پر۔ دیکھیے دو روایتیں ہیں، متعارض ہیں اور غیر متکافئ، فرض یہ ہے کہ غیر متکافئین ہیں، یعنی ایک کو ترجیح حاصل ہے، تو ایک ترجیح یہی ہے کہ دو روایتوں میں سے ایک روایت پر اگر شہرت عملیہ ہو جائے یعنی بزرگان اس پر زیادہ عمل کریں، دون روایت الاخرى، لیکن دوسری پر زیادہ عمل نہ کریں، تو جس پر زیادہ عمل انہوں نے کیا ہے وہ شہرت عملیہ وجود میں آ جائے گی، اور شہرت عملیہ ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے، خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ فی المقبولۃ سابقہ، وہی جو سابقہ عمر ابن حنظلہ والا جو مقبولہ، یعنی وہ روایت جو مقبول ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو بیان کیے گئے، وہاں پر بھی آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو عمر ابن حنظلہ کی بہت طویل روایت ہے، اور اس میں مختلف مسائل، مختلف سوالات اس نے کیے ہیں، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے لیے۔ ان سوالات اور جوابات، امام علیہ السلام کے جوابات سے مجتہدین نے فتاویٰ دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، تو پھر کتنے سارے ایسے فتاویٰ ہیں جن سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، لہذا وہاں پر بھی کہا تھا ماننا پڑے گا کہ خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال فقد طرح عمر بن حنظلہ مساوات الراویین فی الصفات، کل بھی بیان کیا تھا، اس نے پیش کیے ہیں
مطرح کیے ہیں، بیان کیے ہیں عمر ابن حنظلہ نے راویوں کی مساوات. کس میں مساوات؟ فی الصفات، یعنی اس نے کہا دو راوی ہیں اور دونوں صفات میں مساوی ہے، قائلاً یہ کہتے ہوئے، یعنی ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا سنا رہے ہیں جو عمر ابن حنظلہ نے منقول کیا ہے. فقل، تو وہ کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا انہما عدلان، دو راوی ہیں، دونوں کے دونوں عادل ہیں، مرضیان، دونوں راوی پسندیدہ ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں ثقہ ہیں، ٹھیک ہے. عند اصحابنا، ہمارے اصحاب کے نزدیک دونوں قابل اعتماد ہیں. لا یفضل واحد منہما علی الاخر، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو اب سوال کہتے کیا کریں ہم؟ دو راوی ہیں، دونوں پسندیدہ ہیں، دونوں ہمارے اصحاب میں سے ہیں، اور لیکن ان کی دونوں روایتیں آپس میں متعارض ہیں، ایک کوئی اور حکم بیان کرے، دوسری روایت کوئی، ہم کیا کریں؟ تو قال، عمر بن حنظلہ کہتا ہے فقال، امام علیہ السلام نے میرے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا، کیا؟ ينظر الى ما كان من روایتہم عنا، دیکھا جائے گا اس کی طرف جو انہوں نے ہم سے روایتیں نقل کی ہیں، فی ذلک الذی حکم بہ، اس مسئلے میں، اس امر میں جس کا ان دونوں راویوں نے فتویٰ دیا ہے، حکم دیا ہے. دو راوی ہے نا، ایک نے اور فتویٰ دیا ہے دوسرے نے، تو فرماتے اس مسئلے میں دیکھا جائے گا الی ما کان من روایتہم عنا، جو ہم سے روایات منقول ہیں. کس کو دیکھا جائے گا؟ المجمع علیہ عند اصحاب کا، دیکھا جائے گا. المجمع علیہ سے مراد اجماع مراد نہیں ہے، اجماع اصطلاحی مراد آگے قرینے آ رہے ہیں کہ مجمع علیہ سے مراد جو مشہور ہے، جو اتفاقی ہے، جس پر وہ زیادہ فقہاء نے فتویٰ دیا ہے، یہ وہ عمل کیا ہے. بات سمجھا گی نا؟ یعنی دیکھا جائے گا المجمع علیہ، کس کو؟ اس کو جو مشہور ہے عند اصحاب کا، آپ کے اصحاب کے نزدیک. امام عمر بن حنظلہ کو فرما رہے ہیں بھی جو روایت ہم سے منقول ہیں، اور خصوصاً جس مسئلے میں دو متعارض حکم لگائے انہوں نے، دیکھا جائے گا المجمع علیہ، کس کو؟ جو مشہور ہو عند اصحاب کا، آپ کے اصحاب کے نزدیک. فیؤخذ بہ من حکمنا، جو مشہور ہوگی اسی سے ہمارے حکم کو اخذ کیا جائے گا. ویترک الشاذ النادر، دیکھیے شاذ اجماع کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے، شاذ مشہور کے مقابلے میں ہوتا ہے. یہ لفظ قرینہ ہے کہ المجمع علیہ سے مراد وہ اجماع مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ یعنی مشہور ہو، چونکہ مشہور کے مقابلے میں کیا ہے؟ شاذ. امام فرما رہے مشہور کو لے لیں گے، اور جو شاذ اور نادر ہے یترک کو، اس کو ترک کر دیں گے. الذی لیس بمشہور، یہ جملہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں مجمع علیہ سے مراد مشہور مراد ہے، مشہور یعنی جو مشہور ہو اس کو لے لو، اور جو مشہور نہ ہو اس کو ترک کر دیا جائے گا. عند اصحاب کا یعنی جو مشہور نہیں ہے آپ کے اصحاب کے نزدیک. فإن المجمع علیہ، اب مجمع علیہ کا مطلب فإن المشہور، تو جو مشہور ہے، جو روایت ہم سے منقول ہے اور کیا ہے؟ مشہور ہے، کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس پر عمل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ پھر امام نے فرمایا انما الامور ثلاثہ، امور تین طرح کے ہوتے ہیں. امر، بعض امور ایسے ہیں بین رشدہ، جن کا حق ہونا واضح ہے، فیتبع، ان کی کیا کی جائے گی؟ اتباع. وامر، کچھ چیزیں ایسی ہیں بین غیہ، جن کا باطل اور غلط ہونا واضح ہے، فیجتنب، ان سے اجتناب کیا جائے گا. تیسرے وامر مشکل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ امر ہیں، جو مشکل ہیں، معلوم ان کے بارے میں نہیں ہے، تو یرد علمہ الی اللہ و الی رسولہ، انسان اپنا فتویٰ جاری نہ کرے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دے. ٹھیک، یہ روایت ہے. اب اس سے کیا ثابت کیا کہ امام فرما رہے ہیں جو مشہور ہے اس کو آپ کیا کریں؟ لے لیں، اور جو مشہور نہیں ہے اس کو، یعنی مشہور سے مراد بھی یہاں شہرت عملیہ مراد ہے، اور بعض کے نزدیک شہرت روایت، دونوں مراد ہو سکتی ہیں. سمجھا گی بات؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں یلاحظ علی الاستدلال بانہ، ان کے استدلال پر اعتراض اور اشکال ہے اس طرح، کیا؟ یحتمل جدا، بہت زیادہ احتمال ہے، اختصاص الترجیح بشہرت العملیہ بمورد القضاء و فصل الحکومہ،
دیکھیے صاحب کتاب نے اتنا کہہ کر جواب دے دیا. یہ روایت مربوط ہے مورد قضا سے، باب قضا میں، جہاں پر آپ نے جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہے وہاں کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ دو بندے ہیں اور ایک مشہور ہے، دو روایتیں اور ایک کیا ہے مشہور ہے، تو آپ کیا کریں اس کو لے لیں. کہتے ہیں کہ جداً احتمال ہے کہ شہرت عملیہ کے ساتھ ترجیح مختص ہو بمورد القضا، باب قضا کے ساتھ، و فصل الخصومت، جہاں جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں اس کے ساتھ مختص ہے. اچھا سنیں، باب قضا اور جھگڑے کل بھی کہا تھا، جہاں پہ جھگڑوں کا فیصلہ کرنا ہے وہاں آپ توقف نہیں کر سکتے ہیں، وہاں آپ دیر نہیں کر سکتے ہیں. دیر کریں گے تو اور جھگڑے ہوں گے اور لڑائیاں ہوں گی اور فسادات ہوں گے. الذی، یہ جو مورد قضا، جو قضا اور فصل خصومت ہے، لا یصح فیہ ایقاف الحکم، یہاں حکم لگانے میں توقف کرنا صحیح نہیں ہے. پس حتماً کیا کیجیے گا، جب حکم آپ نے کوئی لگانا ہے، فیرجح احد الراویین علی الاخر، تو ایک راوی کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی. کس طرح؟ بملاحظت مصدرہ، کہ ان کی روایت کا مصدر کیا ہے، مبنا کیا ہے، منشا کیا ہے. ایک روایت شہرت رکھتی ہے، دوسری شہرت، تو جو شہرت رکھتی ہے اس کو کیا کریں گے، ترجیح دیں گے. وَأَمَّا، اچھا دیکھیے باب قضا میں اور فصل خصومت میں تو اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ شہرت مرجحات میں سے ایک مرجح ہے، لیکن ہر باب میں جہاں بھی دو متعارض حدیثیں ہوں وہاں آپ کہیں کہ ہم اس حدیث سے استفادہ کر کے کہیں کہ شہرت بھی مرجحات میں سے ایک مرجح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا لُزُومُ التَّرْجِیحِ بِهَا أَيْضًا فِي تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ فِي مقام الافتاء، جب مجتہد مقام افتاء اور مقام استنباط میں بیٹھا ہوا ہے، احکام شریعہ کا استنباط کر رہا ہے، اور وہاں دو متعارض حدیث اس کے پاس روایات آ رہی ہیں، وہاں پر بھی وہ کیا کرے، شہرت کو ترجیح دے. یہ اس روایت سے ثابت نہیں ہے. سمجھا کی بات نا؟ اما لزوم الترجیح بہا، بہا کا مطلب ہے شہرت فتویہ کے ذریعے ترجیح دینا، ترجیح دینے کا لازمی ہونا. فی تعارض الخبرین، ہر دو خبریں جو متعارض ہیں مقام افتاء اور مقام استنباط میں، فغیر ظاہر من الحدیث، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. لا یثبتہ ولا ینفی، ہے حدیث نہ اس کو ثابت کرتی ہے اس کی نفی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن حدیث وارد ہوئی ہے کس مورد سے متعلق، باب قضا سے متعلق. ہاں دیکھیے الا اذا قیل، مگر جب قائل ہوا جائے، راستہ گنجائش دے دی ہے صاحب کتاب نے. ہاں اگر آپ قائل ہو جائیں بے الغاء الخصوصیت بین المقامین عرفا، اگرچہ یہاں پر بات ہو رہی ہے مقام قضا کی، لیکن امام کی حدیث ایک قاعدہ کلی ہے، ہم الغاء خصوصیت یہاں اس مسئلے کو ملغا قرار دیں. اگرچہ حدیث اسی مورد قضا سے ہے، باب قضا میں ہے، فیصل خصومت میں ہے، یعنی جہاں فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس خصوصیت کو ملغا قرار دیں. آپ کہیں یہ اس حدیث سے ہر جگہ پر جہاں پر بھی تعارض ہوگا تو ہم کیا کریں گے، وہ جو شہرت رکھتی ہوگی اس کو ترجیح دیں گے، پھر ہو سکتا ہے. سمجھا کی بات؟ الا اذا قیل، لیکن جب قائل ہوا جائے بے الغاء الخصوصیت، ہے کہ ہم یہاں خصوصیت کو ملغا قرار دیں بین المقامین، یہاں جو بحث ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف اسی مورد میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر عرفاً عرف میں ہے. سمجھا کی بات؟ پہلی یہ بات ہوگی. اگلی بات دیکھیے، یہ تیسری ترجیح مرجحات میں سے تیسرا مرجح، اس کو صاحب کتاب قبول کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ مرجحات میں سے ہے. صرف ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، ترجمہ کراتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں مرجحات میں سے ایک ہے، دو روایتیں ہیں، مجتہد مقام استنباط پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے فتویٰ دینا ہے، مقلدین انتظار میں ہیں، آپ اجتہاد کریں، ہمیں فتویٰ دیں، ہم کیا کریں. اب جب مجتہد مقام استنباط میں بیٹھا تو ایک مسئلے میں اس کو دو متعارض روایات ملی، متکافئان بھی نہیں ہے، غیر متکافئان ہے. غیر متکافئان کیسے؟ ایک کو ترجیح ہے. ترجیح کس وجہ سے ہے؟ ترجیح ہے کہ ان دو روایتوں میں سے ایک قرآن کے مطابق ہے، دوسری قرآن کے مخالف ہے. تو جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو اس کو لے لو، جو مطابقت نہ رکھتی ہو، مخالفت رکھتی ہو، اس کو چھوڑ دو. بہت ساری ایسی حدیث ہیں، فجلدوہ علی الجدار، بھی کوئی حدیث معصوم فرماتے ہیں ہم سے منقول آپ تک پہنچے اس کو قرآن کے مقابلے میں رکھو. قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، قرآن کے مطابق نہیں دیوار پہ دے مارو، یا اطرحو کا لفظ اس میں، اس کو چھوڑ دو.
اس پر عمل نہ کرو۔ اس طرح کی بہت ساری روایات آئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک روایت قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور دوسری مخالفت رکھتی ہے، تو جو مطابقت رکھتی ہے جو مخالفت رکھتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ البتہ مخالفت سے کیا مراد ہے؟ مخالفت سے مراد بطور نقیض نہیں ہے، بطور تباین کلی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک روایت کلی طور پر قرآن سے ٹکراؤ کر رہی ہو تو پھر تو ہر بندہ کہے گا یہ غلط ہے، وہ تو مورد بحث سے بھی خارج ہے، اس کے بارے میں تو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ غلط ہے۔ دو روایتیں متعارض ہیں، ایک قرآن کے مطابق ہے، ایک دوسری بالکل مکمل مخالفت ہے، اپوزٹ ہے، تناقض رکھتی ہے، تباین کلی رکھتی ہے۔ قرآن کہتے واجب ہے، وہ کہتے حرام ہے، یا مثلا واجب نہیں ہے۔ متضاد کہیں گے تو حرام ہے، آپ اگر کہیں گے وہ تباین کلی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے یا عدم واجب۔ یعنی اگر ایک روایت قرآن کے بالکل متناقض ہو پھر وہ موضوع بات سے خارج ہے، اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ تو ایک عام آدمی بھی جب اس سے سامنا ہوگا تو وہ کہے گا یار اس کو چھوڑ، یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ ہماری مراد جو ہم کہتے ہیں جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو، ہماری مراد یہ کہ تباین کلی نہ ہو۔ کیسے ہو؟ تباین جزئی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں اس طرح کی صورتحال ہو، قرآن میں عام آیا ہوا ہو، یہ اس کے مخالف ہو، کیا مطلب؟ یہ تخصیص پر دلالت کر رہی ہو۔ قرآن میں مطلق آیا ہوا ہو، یہ روایت اس کو تقیید لگا رہی ہو۔ اب دیکھیں دو روایتیں ہیں، ادھر سے قرآن کا عام ہے، توجہ کرنا ہے، قرآن کا عام ہے، اس کے مقابلے میں دو روایتیں آئی ہیں۔ ایک روایت قرآن کے مخالف ہے، یعنی وہ تخصیص پر دلالت کر رہی ہے، اور دوسری روایت وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ عموم پر دلالت کر رہی ہے۔ اب یہ جو مخالف قرآن ہے یہ اپوزٹ بالکل نہیں ہے، یہ اس سے متباین کلی نہیں ہے، متناقض نہیں ہے، بلکہ اس عام کو تخصیص لگا رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں ان دو روایتوں میں سے ایک کی روایت قرآن کے مطابق ہے، قرآن میں بھی حکم عام ہے، اور یہ روایت بھی عام والا حکم بیان کرے، تو اس کو لے لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مراد ہے مخالفت سے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الترجیح بموافقت الکتاب، مرجحات میں سے تیسری ترجیح ہے ترجیح دینا کتاب کی مطابقت کے ساتھ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ ان الامعان فی المقبولہ، وہی عمر ابن حنظلہ کی جو روایت مقبول ہے اس میں غور و فکر کرنا، امعان یعنی غور و فکر کرنا، اس میں یثبتو یہ ثابت کرتا ہے ان صدر الحدیث، اس حدیث کا جو شروع ہے، بصدد بیان مرجحات القضاء، شروع میں تو قضاء کے مرجحات کو بیان کر رہا ہے کہ باب قضاء میں مرجح ترجیح کس کو دی جائے گی، شروع میں ایسا ہے۔ لیکن السائل لما وقف علی، لیکن جب سائل کو پتہ چل گیا کہ ان امام علیہ السلام یقدم رأی احد القاضیین علی الاخر بحجۃ، امام علیہ السلام نے دو قاضیوں میں سے ایک کی رائے کو مقدم اور ترجیح دی ہے دوسرے پر، بحجۃ اس دلیل کے ساتھ کہ ان مستند احدہما هو الخبر المجمع علیہ، امام نے فرمایا بھی ایک قاضی کی رائے کو دوسری پر ترجیح دیں گے، کیوں؟ اس دلیل کے ساتھ ان میں سے ایک کا مستند هو الخبر المجمع علیہ، وہ خبر ہے جو جس پر اتفاق ہے سب کا۔ اچھا یہ بدا آگے جزا ہے، لما واقفہ، جب قاری کو سنیں، جب اس سوال کرنے والے کو پتہ یہ چلا نا کہ بھی امام نے دو قاضیوں میں سے ایک کو ترجیح دی ہے، کس وجہ سے؟ دلیل کیا پیش کی ہے کہ اس کو ترجیح دی ہے جو اتفاق کی بات کو بیان کرے، جو مشہور مسئلے کو بیان کرے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو بدا لہو، اس کے لیے واضح ہو گیا، تو اب اس کو ضرورت پڑی ان یسألہ عن تعارض الخبرین، کہ وہ کیا کرے؟ دو متعارض خبروں کے بارے میں سوال کرے، ومرجعاتہما، اور ان کے مرجعات کے بارے میں سوال کرے، ما قطع نظر عن کونہما مصدر للقضاء، قطع نظر اس سے کہ وہ باب قضاء کا مصدر اور منشا بن جائے۔ یعنی اب اس نے کلی سوال کر لیا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا امام نے کیا دلیل دی ہے کہ باب قضاء میں ایک کو ترجیح دیں گے دوسرے پر، کس کو دیں گے؟ جو شہرت رکھتا ہو، جو مشہور ہو، جو مجمع علیہ ہو۔ جب یہ پتہ چلا اب وہ کلی طور پر سوال کرتا ہے کہ مولا اگر دو خبریں متعارض ہوں
تو کیا ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہے یا ترجیح حاصل نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا فَإِن كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْن، یعنی اب وہ سوال کرتے ہیں، ابھی وہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں مولا اگر دو خبریں انکم آپ سے منقول ہیں لیکن کیا ہیں؟ مشہور ہیں، دونوں مشہور ہیں، قد رواہما الثقات عنکم، وہ بھی جو آپ کے قابل اعتماد ہیں، انہوں نے ثقات نے آپ لوگوں سے انہوں نے روایت کی ہے، اب کیا کریں ہم؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ینظرو، دیکھا جائے گا، فما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، جس کا حکم کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق ہو، وخالف العامہ، یہ اگلا مرجح ہے، اور عامہ کے مخالف ہو، ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ، ہر وہ روایت جس کا حکم کتاب اور سنت کے مطابق ہو، فیوخذ بہ، اس کو لے لیں گے، ویترک ما خالف حکمہ حکم الکتاب والسنہ، اور جس کا حکم کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق وہ مخالف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ووافق العامہ، یہ اگلا مرجح ہے، یعنی اور وہ عامہ کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے کہ عامہ کے مخالف ہونا اور عامہ کے مطابق ہونا، مخالف ہونا مرجحات میں سے ہے، عامہ کے مطابق ہونا یہ یعنی وہ مرجوح لے ہو گیا، وہ اگلا بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ وَيَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہتے ہیں پس کتاب اور سنت کی موافقت کے ساتھ ترجیح دینے پر دلالت کرتی ہیں غیر واحد من الروایات، ایک سے زیادہ بہت ساری روایات ہیں جو کہتی ہیں کتاب اور سنت کے جو مطابق ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ ایک اور حدیث بیان کریں، قد روا عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ قال قال الصادق علیہ السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، جب تمہارے پاس آ جائیں دو مختلف حدیثیں، فَأَعْرِضُوهُمَا یا فَأَعْرِضُوهُمَا علی کتاب اللہ، ان کو پیش کرو کس کے مقابلے میں؟ کتاب خدا کے مقابلے میں، فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو کتاب خدا قرآن کے مطابق اس کو لے لو، وما خالف کتاب اللہ فردوہ، جو قرآن سے مخالفت رکھتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگلا نقطہ وہی بیان کریں مخالفت سے ہماری مراد کیا ہے۔ ثم ان لیس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بالتناقض والتباین الکلی، توجہ فرمائیں، ہم نے کہا جو حدیث قرآن سے مخالفت رکھتی ہو، مخالفت سے مراد وہ مخالفت نہیں ہے جو تناقض اور تباین کلی کی صورت میں ہو، یعنی قرآن کی آیت میں اور اس حدیث میں تناقض پایا جا رہا ہو، تباین کلی ہو، یہ مخالفت ہماری مراد، چونکہ اگر ایسی مخالفت ہو پھر تو موضوع اس بات سے کہ کون اس روایت کو مانے گا، پھر تو ترجیح والی بات ہی وہ اصل پھر وہ دوسری روایت حق سچ ہوگی، یہ بالکل اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ لہذا ہماری یہ مراد مخالفت سے یہ مراد نہیں ہے، کیوں؟ لأن عدم حجیت المبین الصریح معلوم، دیکھیے وہ روایت جو قرآن سے صریح طور پر مبین ہے، اس سے تناقض رکھتی ہے، اس کی عدم حجیت معلوم واضح ہے۔ بھئی جو حدیث قرآن کے ساتھ صریح طور پر مخالفت رکھتی ہے، یعنی اس کے مبین ہے، تباین کلی ہے، متناقض ہے، اس کی عدم حجیت معلوم، وہ بالکل واضح ہے، وہ مورد باس ہی نہیں ہے۔ لا یحتاج الی البیان اولا اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا یضعہ الوضاعون ثانیا، سنیں جو جعل ساز تھے جنہوں نے من گھڑت حدیثیں بنائی ہیں، انہوں نے ایسی کوئی حدیث نہیں بنائی جو قرآن سے مبین ہو، چونکہ اگر ایسی حدیث بناتے وہ نقل کرتے لوگ منہ پہ مارتے، بے وقوف ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم الٹ حدیث بیان کر رہے ہو۔ جو وضاع تھے، جو جیل سازی کرنے والے تھے، خود معصومین نے فرمایا کتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے اتنی ساری حدیثیں ہم سے من گھڑت منسوخ کی ہیں، جو وہ بھی جیل ساز بڑے چالاک تھے، انہوں نے مبین روایات واضح نہیں کی، بلکہ ایسی روایات مخالفت ہے لیکن مخالفت بطور تبین کلی نہیں، وہ آگے بتاتے ہیں کیسے مخالفت ہے، سمجھا کی بات؟ کہنے یہ چاہ رہے ہیں ولا یضعہ الوضاعون ثانیا، ولا یضعہ، یعنی وہ روایات جو مبین ہوں قرآن کے، مخالفت اس طرح ہو کہ تباین ہے، ان کو وضع نہیں کیا ان جیل سازوں نے، کیوں؟ لأنہ یواجہ من اول الامر بالنقد والرقد، اگر ایسی حدیث بناتے
لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو لوگ منہ پہ لگاتے، فوراً رد کر دیتے، کہتے دفع ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ لہذا وہ بھی بڑے چالاک ہیں۔ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ، وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ فوراً کہہ دیتے یہ جھوٹ بول رہے ہو، موضوع علی لسان الامام، یہ تم امام کے اپنی طرف سے من گھڑت امام کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ لہذا مخالفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث قرآن کے ساتھ تباین کلی رکھتے اور متناقض، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ فَإِذًا الْمُرَادُ مِن مُخَالِفَةِ الْكِتَابِ هو الْمُخَالَفَةُ بِمِثْلِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ۔ توجہ فرمائیں، بہت اہم بات ہے، دقیق بات ہے۔ مخالفت سے مراد جیسے عام اور خاص کی آپس میں مخالفت ہے۔ عام کہتے ہیں اکرم العلماء، خاص آ کر کہتے ہیں 80 کا اکرام کرو 20 کا نہ کرو، مثلا فاسق کا نہ کرو۔ تو ان میں آپس میں اس طرح کا وہ متعارض اور من گھڑت تحدیثیں انہوں نے بنائی ہیں جو عام کو آ کر وہ تخصیص لگا دیں۔ اس کے بارے میں لوگ زیادہ شک میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے ما من عام من الا وقد خص، عام کو تخصیص لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے احکام قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، پہلے اس کو عام طور پر بیان کے بعد میں اس کی تخصیص لگا دی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی مخالفت، جو مخالفت خاص اور عام کی صورت میں ہو، ایسی من گھڑت حدیثیں بنی ہیں۔ لہٰذا اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت دلالت کر رہی ہے عام پر، ایک دلالت کر رہی ہے خاص پر۔ قرآن میں عام بیان ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو روایت قرآن کے مطابق ہے اس کو لے لیں گے، جو قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یہی مراد ہے۔ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِعُمُومِ الْكِتَابِ، اگر دو روایتوں میں سے ایک روایت کیا ہو، عموم کتاب کے مطابق ہو، وَالْآخَرُ مُخَالِفًا لَهُ، اور دوسری روایت مخالف ہو، بِنَحْوِ تخصیص، یعنی دوسری روایت تخصیص پر دلالت کر رہی ہو، تو یُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِی، پہلی کو لے لیں گے دوسری کو۔ دیکھیے قرآن میں عام بیان ہوا، اب اسی مسئلے میں دو روایتیں ہمیں ملی ہیں، ایک عام پر دلالت کری، ایک تخصیص پر دلالت کری ہے، تو کون قرآن کے مطابق ہوگی؟ جو عام پر دلالت کری اس کو لے لیں گے، دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ حُجَّةً يُخَصَّصُ بِهِ الْكِتَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبْتَلًى بِالْمُعَارِضِ، ہاں اگر معارض موجود نہ ہوتا، کوئی روایت موجود نہ ہوتی جو عموم پر دلالت کر رہی ہوتی، تو پھر ہم اس خاص کو قرینہ سمجھتے تخصیص پر، پھر کیا کرتے اس کو تخصیص لگا دیتے۔ اگرچہ وہ جو مخالف ہے قرآن کے یعنی خاص، وہ حجت ہے، یخصص بہ الکتاب، اس کے ذریعے کتاب کو تخصیص لگائی جا سکتے، لیکن کب؟ اذا لم یکن مبتلا بالمعارض، جب وہ کتاب معارض کے ساتھ مبتلا نہ ہوتی۔ یعنی سنیں، قرآن ہوتا ادھر سے، یہ حدیث ہوتی جو خاص پر دلالت کر رہی ہے، قرآن میں عام، حدیث دلالت کری خاص پر، اس حدیث کا معارض کوئی اور حدیث نہ ہوتی جو عام پر دلالت کرتی، پھر اسی روایت کو ہم لے لیتے، چونکہ فرض یہ کہ دونوں روایتیں معتبر ہیں، چونکہ اگر ایک معتبر ہی نہ ہو تو پھر تو تعارض کی بات ہی پیش نہیں آتی نا، سمجھ آگے بات؟ اچھا جی، آگے ہے الترجیح بمخالفت العامہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔